جی السلام علیکم جناب. باب بیتی کا آج 10واں حصہ ہے اور میں خود سمجھ رہا ہوں کہ یہ کتاب طویل ہو جائے گی اور لوگوں کو سننا دقت ہوگا. آج کل کا وقت ہے، اس کے اندر بہت مشکل ہے اپنا ٹائم کسی کو دینا. ہر آدمی مصروف ہے اور دن میں برکت ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ شارٹ کروں کتاب کو، مگر اس کا کتاب کا میں کیا بتاؤں، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کو میں شارٹ کر نہیں سکتا. میں نے بہت کوشش کی، میں نے الگ لکھ لیا اس کو شارٹ کر کے، مگر کیا کروں. یہ ایسی کتاب ہے کہ میں نے سوچا اس کو چھوڑوں تو وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. کیا کروں؟ اب یہی ہے کہ میں اپنے دل کی خانہ پوری کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے میرے بچے بھی نہیں دیکھیں گے، دوسروں کا کیا کہوں، مگر یہ کہ میری دل کی خواہش ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. اپنے دل پشاور ہی سمجھیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے دیکھیں، مہربانی ہوگی. نہیں دیکھنا چاہیں مت دیکھیں، مگر میں اپنی کوشش کر کے 10 12 15 جتنے چیپٹر بنتے ہیں بنا لوں گا. باقی اللہ مالک ہے. یعنی کہ اس کے اندر یہ تھا کہ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہ اعجاز علی خان صاحب تھے، جن سے میری ملاقات ہوئی تھی. بہت ہی اچھے آدمی تھے اور ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اعجاز علی خان صاحب کو ان سے بعد میں میری رشتہ داری ہوئی. پھر ان کا ایک سگا بھتیجا تھا اعجاز علی خان صاحب کا، سولت علی خان، یہ مجھ سے ملا. واہ کیا خوبصورت نوجوان تھا. دلیپ کمار اور فیروز خان کو خوبصورتی میں مات دیتا تھا. چہرے مہرے سے خاندانی دکھتا تھا. نہایت وجیح نوجوان تھا. وہ بھی میرے پاس آنے جانے لگا. میں نے بتایا نا، اس خاندان کا بتانے کا مقصد یہ کہ بعد میں میری رشتہ داری ہو گئی. اعجاز علی خان کی بہن سے میرا رشتہ کا معاملہ چلا. خوب چھان بین ہونے لگی. میرے آگے پیچھے کون تھا جس سے یہ چھان بین کرتے؟ یہ شریف لوگ تھے، اور شریف ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے. یہ لوگ مجھ سے مطمئن تھے، مگر ایک انجانا خوف تھا کہ کس طریقے سے، یعنی کہ لامحالہ ایک خوف ایسا بیٹھا تھا، دامنگیر تھا جو کہ یار کس طریقے سے، جس کے کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہو تو، اور ان کا دور کا بھی واسطہ نہ ہو، پھر جاننے پہچان، پھر میں کس طرح اپنی لڑکی کو اس سے بیاہ دیں. بات تو معقول تھی، مگر میرے چال چلن، اخلاق، کردار اور چہرے مہرے سے یہ لوگ بہت مطمئن تھے. میری ساس جہاندیدہ عورت تھی، نہایت ہی بزرگ خاتون. انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس گیا. وہ پردے میں پیچھے رہ کے مجھ سے بات چیت کی. وہ مجھ سے مطمئن ہو گئی، مگر ان کی فکر صحیح تھی کہ میرا ضامن کون ہوگا، کہیں یہ لے بھگا نہ ہو. اس معاملے میں میرے خاص دوست تھے ماسٹر امیر صاحب. میں ان کو دوست نہیں بلکہ اپنا بزرگ کہوں گا. میں نے ان سے مشورہ کیا. یہ آپ پنجاب کے علاقے کے تھے ماسٹر امیر صاحب. ان کا پیشہ درزی کا تھا. مذہباً شیعہ تھے، مگر نہایت شریف خاندان ہے. دکھنے میں پروقار، حسین و جمیل انسان، اور ان کی بہت اچھی ساکھ تھی. اس وقت کے دور کے اندر اس علاقے میں بڑے بڑے لوگ ان کے گاہک تھے اور ان سے بڑے مطمئن ہوتے تھے. میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا تم رؤف بیگ، مرزا عبدالرؤف بیگ، تم بے فکر ہو جاؤ، میں انشاءاللہ تمہاری ساس سے بات کروں گا. پھر انہوں نے، وہ تھے ہی خاندانی، جیسے میں نے اچھا تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے میری ساس سے ملاقات کی. ماسٹر میر صاحب نے کہا کہ جانور 4 ٹانگ والا 4 دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ہے، اور انسان 2 ٹانگوں والا ہے. وہ 2 بولوں میں بتا دیتا ہے کہ میں کیا ہوں. آپ مطمئن رہیں، مرزا عبدالرؤف بیگ کو میں کافی عرصے سے میرا جانا پہچانا ہے. میں اس کو جانتا ہوں. نہایت ہی نیک اور خاندانی شریف انسان ہے. اگر میری اپنی بہن بیٹی اس کے عمر کے مطابق ہوتی تو میں اس سے بیاہ دیتا. آپ بے فکر ہو کے شادی کی تیاریاں کریں. یہاں تک تو میں نے لکھ دیا تھا. چاہتا میں شارٹ کروں مگر شارٹ کر ہی نہیں سک رہا، ایسے ایسے معاملات ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر شادی کریں، مگر اپنی لڑکی سے یہ کہہ دینا، اگر یہ دن کو رات کہے تو وہ رات کہے، اور رات کو دن بتائے تو رات مت کہنا، دن ہی کہنا. کہے وہ اگر رات کو کہہ رہا ہے کہ بھائی دن ہو رہا ہے تو ان سے کہنا دن ہے. وہ ایک پاؤں پہ کھڑا رہے گا. کبھی شوہر کے آگے مت چلنا، پیچھے رہ کر سب کچھ حاصل کر لو گی. عقل مند بیوی وہی جو شوہر کو بادشاہ بنا کر ملکہ بن جاتی ہے، جبکہ بیوقوف بیوی شوہر کو رسوا کر کے طلاق یافتہ ہو جاتی ہے. یہ سنہری اقوال تھے
جن کی بدولت میری شادی اس خاندان میں ہوئی. اب آپ آگے، اب آپ پہلے آپ پڑھی، آپ سنی رہے میری بات تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک دکان مشورے کے عوض اس راجہ محمد امیر صاحب کو دی، جس کا مجھے بعد میں یہ فائدہ ہوا. ہر چیز قربانی مانگتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے. لینے سے پہلے ہمیشہ کچھ دینا پڑتا ہے. جنتی بغیر عبادت اور ریاضت اللہ کے ہاں نہیں ہے قبول. درخت بیج ڈالے، درخت بغیر بیج ڈالے نہیں نکلتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تھوڑے کا صلہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوست ہم کو ویسے ہی مل جائیں، ہماری رشتہ داری ویسے ہی قائم رہے. ہر چیز قربانی مانگتی ہے. دوست پر صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرو، وقت پر وہ جان دے دیں گے. یہی معاملہ گھروں کا ہے. بیوی سے محبت، بچوں سے پیار، پڑوسیوں کی خبر گیری، رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہی ہم کو اچھا بنائے گا. سلام کرو گے تو جواب وعلیکم السلام سننے کو ملے گا. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ قانون ہے. اچھائی کا صلہ ہمیشہ اچھا ہی ملا ہے، اور برائی کا انجام بھی برا، اور برائی کا شروع بھی برا ہے. نیکی ڈوبتی نہیں، جبکہ پانی میں بھگا ہوا اوپر آ جاتا ہے. شادی تو بہت بعد میں میری ہوئی، 5 سال تک بنی رہی، ابھی ٹوٹی ابھی ختم معاملہ ہوا. بالآخر 1955-56 میں میری شادی اعجاز علی خان کی بہن سے ہو گئی. میری ہونے والی بیوی کا نام شاہ زمانی بیگم تھا. شاہ زماں بیگم تھا، مگر شاہ زماں بیگم مجھے نام اچھا نہیں لگا. بعد میں نے اپنی بیوی کا نام شاہ زمانی بیگم رکھ لیا. حالانکہ میں اپنی بیوی کو تمام عمر شاہ زماں کہتا رہا. بیوی کا گھریلو نام شجو تھا، جو اس کے ماں باپ گھر میں پکارتے ہوں گے. یہ کنبہ ہندوستان کے علاقے راجستھان میں شہر جاوری کے تھے، اجمیر شریف کے قریب. شادی کی کے وقت میری عمر کوئی 28-30 سال ہوگی، اور میری بیوی ہوگی 23-24-22 کی. جیسے ہندوستانی لڑکیاں ہوتی ہیں ویسی میری بیوی تھی. غریب گھرانہ، خواہشات نہ ہونے کے برابر تھی. باپ بچپن میں اس کے فوت ہو گئے تھے. ماں نے اچھی تربیت کی. پوری زندگی میں میری بیوی نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی. جو لایا وہ پکایا اور کھایا. جبکہ کھانے پینے میں، رسم و رواج میں ہمارے درمیان زمین و آسمان کا فرق تھا. میں نے گوشت کے علاوہ کبھی سبزی نہ کھائی. تمام عمر میرا کھانا ٹماٹر گوشت رہا، جبکہ میری بیوی سبزی خور تھی، گوشت سے رغبت نہ تھی. صبح ناشتے میں لہسن کی چٹنی لال مرچوں والی اس کی مرغوب غذا تھی. میں نے ناشتہ ہمیشہ پراٹھا دودھ کے ساتھ زیادہ چینی والا کھایا. ناشتے میں کبھی انڈا استعمال نہ کیا. کڑھی سبزی دال مجھے کبھی رغبت نہ رہی. میں نے پوری زندگی میں کبھی کڑھی کا مزہ نہ چکھا کہ کڑھی کیسی ہے. میری بیوی کل ملا کر 4 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے. ایک تو اعجاز علی خان، دوسرے بڑے بھائی ہندوستان میں تھے شوکت علی خان. پوری زندگی وہیں گزار کر چل بسے، کبھی پاکستان نہ آئے. انہی کا لڑکا سولت علی خان پاکستان آ چکا تھا. میری بیوی بہنیں اعجاز صاحب 1947 میں جب پاکستان میں بنا تو راجستھان کے راستے میرپور خاص آتے ہوئے پاکستان آئے. ان کے بڑے جو خالزاد بھائی بھی تھے اور بڑے بہنوئی بھی تھے، وہ برما شیل تیل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے. نہایت شریف خاندان تھا. صابر شاکر تیسرے بہنوئی کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا، اس کے 20 بچے بھی ہندوستان میں تھے. اعجاز علی خان جو میرے سالے تھے اور دوست بھی بڑے آدمی تھے، دوستوں کے دوست. میری بیوی کا خاندان نہایت تعلیم یافتہ تھا. ان کے سگے پھوپھیزاد بھائی عبدالعظیم قریشی ڈاکٹر تھے، وہ بھی حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری ڈاکٹر تھے. ان کے دوسرے بھائی عبدالحفیظ قریشی بھی ڈاکٹر تھے. یہ لوگ وقت کے بڑے لوگ تھے. وزارت وزراء و شفرا ان کے ملنے جلنے والے تھے. میری شادی بھی انہی کی معرفت میں بڑے لوگ، ان کی میری شادی میں بڑے لوگ شریک ہوئے. بہت دھوم دھام سے میری شادی ہوئی. میری طرف سے تو میرے دوست یار ہی تھے، صرف خاندان راجہ محمد امیر صاحب کا تھا. میری شادی کا انتظام راجہ محمد امیر صاحب ان کی فیملی نے کیا، اور بہت دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی. اخبار میں نے اشتہار دیکھ کر ناز آباد نمبر 1 صدیقی منزل میں کرایہ پہ مکان لے لیا. شاید 56-57 میں کرایہ اور 75 روپے تھا. پھر میں بیڈ، کرسی، باورچی خانے کا سامان، پردے وغیرہ خریدا اور چھوٹا سا غریب خانہ بنا لیا. اب میں ناز آباد سے روز اپنے کاروبار پر چلا جاتا، اور ایک 10-12 سال کا لڑکا جو سودا سر بھی لا سکے گھر چھوڑ جاتا. بیوی اکیلی تھی. صدر سے روز گھر گوشت بھجواتا تھا. میری واحد غذا گوشت روٹی تھی. چاولوں سے مجھے رغبت شروع سے نہ تھی. آمدنی غنیمت تھی. اچھی گزر بسر ہونے لگی. میرا غصہ بہت تیز تھا، ذرا بات پر بھڑک اٹھتا. البتہ میری بیوی بہت صابر اور شاکر تھی. کبھی اس نے جواب نہ دیا. عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شوہر کو جواب نہ دے. جواب کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب بارود رکھا اس کو آگ لگا دی.
میرا یعنی کہ میرا کھانا ہمیشہ گھر پہ ہوتا. صبح کا ناشتہ میں دودھ پراٹھا رہا, کبھی بھی انڈا ڈبل روٹی نہ کھایا. بیماری میں شاید ڈبل روٹی کا توست کھایا ہو تو کھایا, مگر معمول کا ناشتہ پراٹھا, دودھ یا دودھ میں خوب شکر ڈلی ہوئی تھی. ناشتے کے بعد شاید چائے نہ پیتا تھا. ناشتے سے پہلے کالی سیاہ تلخ چائے بغیر چینی والی 10-15 کپ پی لیتا تھا. صبح اپنے کاروبار پر حد سے حد 8 بجے نکل جاتا تھا. وہ وقت تھا جب لوگ کاروبار پہ حد سے حد 8 بجے اور اس سے پہلے ہی پہنچ جایا کرتے تھے. دوپہر کے یہاں میرے والد صاحب کہتے ہیں میرے یہاں کھانے کا رواج نہ تھا. ہاں دوست یار آ گئے تو الگ مجبوری ہے. صدر بازار میں بیٹھتا تھا. عمدہ قسم کے ہوٹل تھے. ہمیشہ مہمانوں کی خاطرداری کرنا میرا شوق تھا اور میری یہ رسم بھی تھی. اور میں اپنے استاد کا پلاوا تھا. میرے استاد ترکمن صاحب کا شاگرد تھا. وہ کہا کرتا ہے مہمان کی خاطرداری واجب ہے. مہمان کی خاطر کرو خواہ قرض لے کے ہی کیوں نہ کرنا پڑے. رات کا کھانا ہمیشہ میں نے گھر پہ کھایا. مرتے دم تک میرا کھانا ٹماٹر گوشت رہا اور کھانے میں لازماً سرکہ پیاز ہمیشہ سے رہا. سرکہ پیاز کے بغیر کھانے کو میں ادھورا سمجھتا تھا. میرے سرکہ پیاز کی عادت کا علم تھا. اسی وجہ سے بطور خاص میرے سسرال والے میرے لیے سرکہ رکھتے تھے. کھانے میں نہاری, کوفتے, سبزی, دال ان سے میں ہمیشہ دور رہا اور نہ میں کبھی بیوی سے فرمائش کی نہ مجھے ان میں لذت آئی. میرے گوشت کے بعد دوسرا کھانا جس کی مجھے ہمیشہ سے رغبت رہی شہد مکھن کے ساتھ. مکھن سفید بھینس کا شہد مکھن میں ملایا اور تندوری روٹی کے ساتھ کھانا کھایا. یہ کھانا میرا اس وقت تھا جب میں بیمار ہوتا تھا. بیماری میں لوگ میرے سسرال والے کہتے ہیں ہلکی غذا کھاؤ, مگر میں جب بھی بیمار ہوا شہد کی پوری شیشی 1 پاؤ کا مکھن میں ملائی اور تلخ چائے سے کھا گیا. ہاں ہر مہینے 40 دن میں مجھے ہمیشہ بخار آتا تھا. کہتے ہیں کہ 40 دن میں بخار آنے والے کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی. یہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے. پرانے وقت کے لوگ جب سال ہر سال بخار میں مبتلا نہ ہوتے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. میں نے کئی بزرگوں کو پریشان دیکھا. سبب معلوم کیا تو فرمایا نہ معلوم کیوں بخار نہیں چڑھا. اپنی غفلت کی اللہ سے معافی مانگتے تھے. یہ باتیں عجیب سی ہیں نا. بوجہ لوگ بزرگ قریب ہی نہ رہے, ان کو عجیب ہی لگیں گی یہ باتیں. بزرگ ہم بہت جہاندیدہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بزرگ عالم ہو, مگر ہر بزرگ تجربہ کار ضرور ہوتا ہے. دفینے میں ہے خزانہ پانے کے لیے ہمیشہ دفینے کے پاس جا کر کھودنا پڑتا ہے جب گوہر نایاب ملتا ہے. جبکہ لوگ بزرگوں کو سلام کر کے السلام علیکم ابا, السلام علیکم چچا, السلام علیکم خالو کہہ کے گزر جاتے ہیں. ہائے افسوس ہم دفینہ کھودے بغیر ہی قبر میں ان کو اتار دیتے ہیں. اسی وجہ سے آج جہالت اس قدر عام ہے کہ جہالت کی پہچان مٹ گئی ہے. اللہ ہوگا کسی کے پاس ٹائم نہیں جو بزرگوں کے پاس بیٹھے ان سے سیکھے. ہر شخص خود کو عالم سمجھ بیٹھا ہے. میرے والد صاحب اکثر بیشتر کہتے ہیں بونوں کے دیس میں قد و قامت فضول ہے. یعنی کہ بونوں کا دیس ہے, چھوٹے چھوٹے لوگ پھر رہے ہیں, اس میں لمبا آدمی تو بیوقوفی دیکھے گا نا, اس کی کیا قدر ہوگی. جبکہ انسان قداور ہونا خوبی کی نشانی ہے. الحمدللہ رات دن اچھے گزرے تھے. جس گھر میں تابع دار بیوی ہو, باورچی خانے میں 40 دن کی خوراک ہو اور پیدل چلنے کا شوق ہو, یہ بزرگوں کی کہاوت ہے, وہ دین و دنیا میں بادشاہ ہے. اب منہ کو اللہ کی طرف سے شروع کر لے تو جنت بھی قریب ہے. شروع ہی سے بزرگوں نے پیدل چلنے کی شوقین کی بابت کہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب میں نے کسی بزرگ سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پیدل چلنے کا شوقین ہو, تو انہوں نے کہا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیدل چلنے کا شوقین ہوگا وہی تو تندرست ہوگا. سب سے پہلے بیماری میں انسان بستر پکڑتا ہے. جس دن بستر پکڑ لیا نا, یا بستر کو اپنا اوڑھنا بچھینا بنا لے, وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا, وہ مرتے دم تک بیمار رہے گا. یہ نسخہ ہے, میں نے دیکھا ہے. جو بستر پہ بیٹھ کے لیٹ گیا اور جس نے بستر پہ بیٹھ کے کھانا کھایا وہ بیمار ہوگا. یہ پکی اور سچی بات ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بستر پہ مکروہ ہے تندرست آدمی کھانا کھانا. ہمیشہ زمین میں بیٹھے انسانوں کی طرح شریف عاجز بندے کی طرح کھانا کھائے. بستر پہ لاٹ صاحب بیٹھ کے جس نے کھانا کھا لیا وہ لاٹ صاحب نہیں, وہ بیمار صاحب ہے. اچھا, سب سے پہلے بیماری میں آدمی بستر پکڑ. پیدل چلنے والا یقیناً تندرست ہوگا. پھر 1957 میں میرے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی. 7 جنوری 1957 بوقت صبح سحر کے بروز ہفتہ ماشاءاللہ تندرست و توانا خوبصورت سرخ و سفید بچہ تھا. دیکھو تو اس کو نظر لگتی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ میرے متعلق ہے. اس رات میری ساس نے خواب دیکھا جبکہ میری بیوی یعنی کہ سمجھ لو میری ماں یعنی کہ میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی اسپتال میں تھی کہ مگر بچے سو پیدا ہوئے. ساس میرے خواب میں کیا دیکھتی ہیں, 2 بزرگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے کہا
لڑکا ہوا ہے. دوسرے نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ پہلے بزرگ نے کہا خلیق الزما. بس آنکھ کھل گئی. تھوڑی دیر بعد اطلاع گئی آپ نانی بن گئی. پھر اسی طرح میرے بچے کا نام مرزا خلیق الزما بیگ رکھا گیا. پیدائش ناز آباد کے قریب کا علاقہ عثمانیہ کالونی ہے، وہاں جاوید اسپتال تھا. میرے سال اعجاز صاحب کے دوست غنی دہلوی اس کے مالک تھے. بیوی کو اسی لیے وہیں داخل کرایا تھا. اچھا اس وقت کے لحاظ سے وہ اسپتال تھا، سستا وقت تھا، مریض بھی ایماندار تھے تو ڈاکٹر بھی خدا ترس تھے. 1-2 دن میں ہی زچہ اور بچہ گھر آ گئے. بچوں کو پالنے کے لیے لڑکی رکھ لی جس کے ماں کے ساتھ بچے کی دیکھ بھال جو ماں کے ساتھ یعنی کہ زچہ کے ساتھ دیکھ بھال کرتی تھی. نام اس کا شائدہ تھا. ہمارے ناز آباد کے علاقے کے چوکیدار کی لڑکی تھی. اتفاق کیا عجیب ہے کہ یہ میرے بیٹے خلیق الزما کی بچپن میں جس نے اس کو پالا وہ شاہدہ نامی لڑکی تھی. پھر جب اس کی شادی ہوئی میرے بیٹی کی تو اس کو بیوی ملی، اس کا نام بھی شاہدہ تھا. واہ! بچہ کیا تھا؟ گلاب کا پھول تھا. یہ ہندوستانی اور بخاری خون کا امتزاج تھا، مگر بخاری پن غالب تھا. اس کے لیے ایک بچہ گاڑی بھی لے لی تھی. میں شام کو اگر گھر آ گیا تو اس کو سیر کرانے کے لیے لے جاتا. لوگ اور علاقے خواتین کہتی ہیں بچے سے مجھ سے لالا بچے کو ادھر لاؤ، کتنا پیارا بچہ ہے، کس کا ہے؟ میں کہتا بیگم صاحب کا بچہ ہے، ہم گھمانے نکلا ہے. غرض کے دن عید اور رات شب برات کی طرح گزر رہے تھے. میری زبان اصل میں ازبک ہے، اردو ٹوٹی پھوٹی بول لیتا ہوں. لہسن کو لہسن نہیں کہہ سکتا، چھوٹا پیاز کہتا ہوں. پھر اچانک پاکستان اور افغانستان کے سیاسی طور پر حالات خراب ہو گئے. وہ معاملہ ایک الگ ہے، وہ بڑی لمبی طویل ہے. اچھا صاحب، پھر تو مقصد یہ کہ میرے کاروبار کے تو پر لگ گئے، بہت اچھے کاروبار چلتے رہے اور میں بادشاہ ہوتا چلا گیا. اللہ پاک نے ایسا کیا، میں نے اس دکان سے میں نے کئی جگہ اپنے کارخانے بنا لیے. عالمگیر ہوٹل کے پیچھے جگہ پر کرایہ لے کے فیکٹری ڈال دی، ملازمین رکھ لیے. کاروبار میں صرف میرا سرمایہ لگ رہا تھا اور لوگ کاروبار چلتا تھا. اتنا کاروبار چلا کہ مجھے خود پتہ نہیں تھا. میں اس زمانے میں ہی لکھپتی ہو چکا تھا. لکھپتی کا مقصد آج کا کھرب پتی. اچھا، فروٹ میں کبھی مجھے آم اچھے نہیں لگے. میرا پسندیدہ پھل تو گرما اور سردہ تھا. خوبانی انگور بھی شوق سے کھاتا تھا. آم میرے لیے پسندیدہ نہ تھے. وہی پھل مجھے اچھے لگتے جو میرے ملک بخار یا پھر افغانستان کے پھل تھے. خشک میوے میرے پسندیدہ تھے، خاص کر اخروٹ، پستہ، بادام خوب کھاتا، خوب بچوں کھلائے. میری بیوی کو خشک میوے بالکل پسند نہ تھے، لازماً اس نے کبھی نہ کھائے. بیوی کو آم پسند تھے، اس کی وجہ سے اور سولت میاں کی وجہ سے میں آم اور خربوزہ لاتا تھا کہ وہ لوگ کھائیں. وہ میرے بیوی اور بھتیجا تھا. سولت میرے ساتھ رہا، بہت عرصے میرے ساتھ رہا. وہ تھا ایک قابل بچہ اور مجھے بہت پسند تھا. ہمیشہ سولت کے لے کے آتا تھا. کبھی بھی میں نے سگریٹ جلائی تو اکیلی نہیں جلائی، ایک سولت کے لیے جلاتا اور ایک اپنے لیے. سگریٹ کا میں اتنا شوقین نہیں تھا مگر ایک شوق ہی. اب وہ کبھی پیتا تھا تو ایک وہ لت پڑ گئی تھی. شاید ہی میں کبھی رات کو خالی ہاتھ آیا. ہمیشہ ہی کاروبار بند کر کے صدر امپریس مارکیٹ سے پھل فروٹ لے کر لدا پھندا گھر آتا اور رکشے میں دکان صدر جاتا اور رکشے میں ہی ہمیشہ صدر سے آیا. اللہ نے بس میں کبھی نہ بٹھایا نہ میں بیٹھا. ایک دن میرے سالے اعجاز علی خان سے نے کہا کہ چاچا تم رکشے میں کیوں آتے ہو؟ ہاں، اتفاق یہ کہ میں اپنے سالے کو چاچا کہتا اور چاچا کہتا اور میرا جو سالہ تھا مجھے چاچا کہتا. ہم دونوں دوسرے کو چاچا کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا چاچا تم رکشے میں کیوں آتے جاتے ہو جبکہ بسیں خالی صدر سے آ جا رہی ہیں؟ میں نے کہا چاچا یہ رکشے والے میرے لیے تو کھڑے ہیں. ہم کو اللہ نے رکشے میں آنے جانے والا بنایا ہے. اگر ہم بس میں آنے جانے لگے تو اللہ ہم کو بس میں آنے جانے والا کر دے گا. یہ تو اللہ کا انعام ہے. اس کا اظہار بھی تشکر کے زمرے میں آتا ہے. میرا بڑا بیٹا خلیق اب 4 سال کا ہو چکا تھا. میں نے بچے کو اپنے گھر کے قریب ہی ایک اچھے میڈیم اسکول میں گرین ہوم میں داخل کرایا. یہ اس وقت کا علاقے کا بہت اچھا اسکول تھا. پٹھان چوکیدار بچوں کو لانے اور لے جانے پہ رکھ لیا. پھر چھوٹا بچہ عتیق بڑا ہوا تو اسی کو اسکول، یعنی کہ سمجھ لو کہ 2 سال بعد میرا بیٹا ایک اور دوسرا بیٹا ہو گیا، اس کا نام تھا عتیق. وہ اپنی ننیال پہ گیا تھا اور مگر بہت اچھا ہوشیار زیرک بچہ تھا. اونٹ کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں اور بہت میرا کام کیا. بہت میرے بچے نے میرے عتیق نے میرے ساتھ رہا. بڑا بیٹا میرا کاروبار کا ساتھی تھا اور یہ میرا بچہ دکان میں بہت میرا ساتھ دیا. میرے بچوں کا بچپنا شہزادوں کی طرح گزرا. پھر شادی کے 8 سال بعد میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، پیاری بخاری بچی تھی. وہ پکی بخاری، سرخ سفید. مگر افسوس بچی صرف 6 ماہ زندہ رہی. موت کا بہانہ دودھ کا ڈبہ بن گیا جو ایکسپائری ڈیٹ کا تھا. خیر اللہ کی مرضی. موت میں زندگی میں انسان کا کیا زور.
ویسی بھی کسی چیز میں انسان کا بس نہیں. کون چاہتا ہے بیمار ہو جاؤں؟ اچھا خاصا انسان چل رہا ہوتا ہے مست، کہ اچانک پتہ چلتا ہے شوگر ہو گئی. اچانک ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی نہیں. فالج ہو گئے بس رہ گئے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہے. جب تک ہاتھ پاؤں دماغ دل ساتھ دے رہے ہیں بس نیکی کیے جاؤ. کل کا کیا پتہ مسجد بھی جا سکیں کہ نہیں، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. آج دیکھیں افسوس، اس ملک کا کیا بیڑا غرق ہوا، اس دنیا کا کیا بیڑا غرق ہوا. ہم نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. آج جمعے کا دن ہے، میں نے ابھی گھر پہ ظہر کی نماز پڑھی ہے. دل رو رہا ہے. پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور آج تو اس وقت 12 بجے سے 1 بجے تک تو حکومت نے کرفیو لگا دیا ہے کہ کوئی نماز کے لیے نہیں جائے. حکم ہے کہ اگر کوئی مسجد سے نماز پڑھتا ہوا مل گیا اور اس کو گرفتار کر لیا تو اس کی ضمانت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ مسلمان ملک ہے، اور خالی پاکستان نہیں، ہر ملک میں ہی کافر چل رہا ہے. ہر ملک میں کافر کا زور ہو گیا ہے. آج میں جسارت اخبار میں پڑھ رہا تھا، منظور احمد صاحب یہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا فریب ہے جیسے پوری دنیا ایک ایسی فلم کے فریب میں آ گئی ہے کہ وائرس 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 فلم. واللہ عالم ان کے بقول اور میرے بقول کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے، بس جو ڈر گیا اس کو وائرس ہو جائے گا. یہ تو دجالی فتنہ ہے. جو اس سے سمجھے گا یہ کوئی چیز ہے تو واقعی میں اس کو سمجھائے گا وہ کہ میں ہاں ہوں کوئی چیز، اور جو اللہ توکل کر کے نکلے اس کو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے پڑھا کہ دجال کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. دراصل جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہے، اور جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی. وہ اپنی بات منوائے گا. جو اس کو مانیں گے وہ دجال کی فتنے ہوں گے. وہ جو کتاب آج جسارت میں جن کا پیپر تھا میں لکھ رہا تھا، آج تاریخ ہے میرا خیال ہے 24 تاریخ ہے، 24 اپریل مئی 24 جنوری 24 اپریل. آج کے جسارت کے اندر جو کتاب ایڈیٹوریل کے اندر وہ انہوں نے لکھا پڑھ لیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب کچھ دنوں بعد ویکسین کی تیاری ہوگی. اتنے 7 ارب ویکسین کیسے بن سکے گی؟ پھر آخر میں فیصلہ ہوگا کہ بیلٹ باندھ دیں گے یا وہ داخل کر دیں گے ایک چپ آپ کے جسم کے اندر، ورنہ بیلٹ ہوگی. جو اس بیلٹ کے اندر رکھے گا وہ دنیا سے وغیرہ. یہ دجالی فتنہ ہے. جو بیلٹ کو باندھنے والے ہوں گے، جو انجیکشن لگانے والے ہوں گے، سب دجال کے ساتھ ہوں گے. بڑے بڑے علماء میں اس وقت دور میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء اس وقت دجال کے ہاتھوں بک گئے. ابھی تو وہ آیا نہیں ہے، ابھی تو شروعات ہے. شاید کب آئے، 50 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے. مگر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اپنے تبلیغی بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ دجال کی ہاں میں ہاں کر رہے ہیں. ہاں بھائی یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہاں بھائی یہ بہت بڑا فتنہ. لوگ ڈرے ہوئے ہیں. کس سے ڈرے ہوئے ہیں؟ دجال سے ڈرے ہوئے. وجہ یہ کہ بار بار لوگ بزرگ جو ہمارے کچھ بچے ہوئے ہیں، تبلیغ والے بار بار کہتے رہے اور بار بار مسجدوں میں اعلان ہوتا رہا یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، دجالی وار ہے. یہ خوف کا دجالی خوف ہے. اس کا خمیازہ کتنا بڑا بھگتنا پڑا. آج تمام تبلیغی مسجدیں سیل کر دی گئی. آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ایسا کیا جا رہا ہے کہ ایک مذہباً بتایا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو دیکھو وائرس ہوا، یہ سب تبلیغ والے ہیں. تبلیغ کو سیل کر دیا جائے. آئندہ آنے والے وقت میں تبلیغ کرنا ممنوع، اور ابھی بھی تبلیغ کرنا کوئی جماعتیں نہیں جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا. تبلیغ کو بینڈ کر دیا جائے گا. مسجدوں کو ویلفیئر سینٹر بنا دیے جائیں گے. کمپیوٹر ٹیلی ویژن پر ایک چینل بنایا جائے گا جو صرف نماز پڑھائے گا، جب تک 10 سال 5 سال 2 سال تک. تو اس کے بعد وہی میں جو پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ گانے بجانے دنیا اللہ سے دور ہو جائے گی. سب کیمروں کے اوپر، ٹیلی فونوں پہ، موبائل کے اوپر قرآن پاک آ جائے گا. وہ ایک ہی اس کے اندر ڈیلیٹ ہو جائے گا. پوری دنیا میں قرآن پاک نہیں رہے گا. افسوس. میں نے سوچا تھا یہ ہوگا مگر یہ تو بہت جلدی ہو گیا. توبہ توبہ توبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو میں لکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا، پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ معمولی زندگی گزارے مگر سب اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے. سب کچھ سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر ہم انجانے بنے پھر رہے ہیں. ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری کلاسیں دیکھنے کی لگی ہوئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو، بچوں کو، بھائیوں کو دفناتے ہیں، پھر ان کو بھول جاتے ہیں. تندرست بیمار کو اسپتال لے جا رہا ہوتا مگر یہ نہیں سوچتا کل تک تو یہ بھی تندرست تھا جیسا کہ میں اس وقت تندرست ہوں، مگر آگے کی نہیں سوچتا کل میں بھی اسی طرح بیمار ہو سکتا ہوں. آگے کی سوچ کی کھڑکی بند رکھتا ہے. کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج. وقت تو اللہ کے تابع ہے. اللہ کو راضی کر کے رہو. سوکھی روٹی بھی پیزا کا مزہ دے گی. دھوپ میں پیدل چلنے والے بھی ہوائی جہاز کی اڑان کا مزہ پائیں گے.
ایک بزرگ فرمایا تھا جب میں رات کو کوئی کام اللہ کا احکام توڑتا ہوں تو صبح میرا گدھا بھی اڑاڑا چلتا ہے. یعنی کہ آج کل گاڑی صبح اڑاڑا چلو گاڑی خراب ہو جائے گی, گاڑی اسٹارٹ نہیں ہونی, چین چین کر رہی ہے, کوشش کر رہا. یہ وہ ہے, ہمیں ہر اللہ کے احکام کو تابعدار کرنا ہے, یس کرنا, اوبے کرنا ہے. یہ نہیں کریں گے, ہمارے جیسے مجبور ہلکے کمزور لوگ ہیں, نمازیں پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے بڑا خوش ہوگا؟ نہیں. یہ مسلمانوں پہ بہت کڑا وقت ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, دیکھنے والوں, جو بھی دیکھ رہے ہو, حوصلہ پکڑ لو. کچھ نہیں, اللہ ہی ہے سب. ساری طاقتیں اللہ سے منسوب کر دو. مت ڈرو کافر کے شکنجوں سے, مت ڈرو شیطانی چکروں سے. کیا بولوں یار, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ دجالی فتنہ ہے جو آگے سر پہ. میرے تبلیغی تمام ساتھی جن میں ہمارے بزرگ جو ہے نا, بڑے والے بزرگ, بڑے بڑے نام ہیں, وہ حکومت کے ساتھ آ گئے ہیں. ایسے ہی ہونا تھا. دجالی فتنہ ایسے ہی ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ جن پہ ہم تکیہ کیے ہوں گے وہ شیطانوں سے مل چکیں گے. وہ کہیں گے یار یہ بھی مل گیا, یہ بھی مل گیا, یہ بھی مل گیا. بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے ڈاکٹر قابل وہ شیطانی دجال سے مل چکے ہیں. اس وقت اس دور میں جو شروعات ہے, ابھی آیا نہیں ہے, ابھی اس کی شروعات ہے. ہم سب کہہ رہے ہیں واقعی میں یہ, واقعی میں یہ, واقعی میں یہ. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, ہمارے علماء کہہ رہے ہیں. کیا نام لوں یار, مجھے خود شرم آتی ہے. میں تو ان کے پیچھے سدا چلتا رہا, دامن برکاتہ کہتا رہا, بڑے بڑے بزرگ کہتا رہا, اور آج یہ پوزیشن ہے کہ وہ سب ملے گئے. اللہ اکبر, توبہ توبہ توبہ. نام یوں نہیں لے رہا کہ چغلی ہو جائے گی. آپ لوگ سب سمجھدار ہو, سمجھ لو کہ کون کون میرے یہاں سے, کون کون بزرگ ہمارے یہاں سے بک گیا. اللہ اکبر. ایوری ایکشن ہیو اے ریئیکشن. جو اللہ کو ناراض کر کے چلا, اس کی زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود مقدر ہو جائے گی. جن ستائیں گے, کبھی بیماری ستائے گی, بیوی بچے ناخلف ہو جائیں گے, ہر چیز ٹیڑھی ٹیڑھی چلے گی. ایک اہم بات ہے, کوئی بھی ذی شعور شخص اللہ کو ناراض نہیں کرتا تو پھر ناراضگی کیا ہے میں بتاتا ہوں. اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو معمولی نہ سمجھو. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تو فرائض میں شامل ہے. اصل احکامات جو ہیں ان کو اہم احکام سمجھتے نہیں, بوجہ مشکل آئی تھی. بزرگ فرماتے تھے نماز نہ پڑھنے سے روزی میں تنگی نہیں آتی, ہاں روزی کی برکت اڑ جاتی ہے. فرائض احکام علیحدہ ہیں. دوسرے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو معمولی نہ جانو, ان کو نہ ماننے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. جیسے پردہ, اللہ کا حکم پردے کا ہے, ہم نے اس کو معمولی سمجھا تو احکام توڑنا ہے, جس کی سزا ضرور زندگی تلخ کی صورت ہے ہمیں مل جائے گی. مت سمجھو, مت جانو, مگر تم بھگتو گے ضرور. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک جتنی زندگی گزاری میں نے کوشش کی. میری بیوی اللہ کا شکر ہے دیندار بھی دی, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میرے باپ کو لاکھوں کروڑوں سلام. یا اللہ, میں درود شریف پڑھ کے آپ کو بخیر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ میرے باپ کو میری بیوی دلانے کے صدقے میں جنت الفردوس میں جگہ دی. اس کے بعد میری بہویں ہیں, میں نے کوشش کی میری بہویں پردے کر لیں. میری بیوی ٹوٹی پھوٹی جیسے ہم پردہ کر رہی ہیں, اللہ پاک ان کو اچھا رکھے. یا اللہ ان کو سخت پردے والا بنائے. بیوی ہمیں دیکھنے کی چیز ہے, دوسروں کیا دکھانا. اللہ اکبر, کیا بولوں میں, میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. مجھ سے بہت غلطی ہوئی ہے, جوانی میں نے غلطی میں گزاری. یا اللہ تو مجھے معاف کر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کا حکم پردہ ہے, ہم نے اس کو معمولی سمجھا تو احکامات توڑنا ہے, اس کی سزا ضرور ضرور تلخ زندگی کی صورت میں ہم کو مل جائے گی. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ضرور ملتی ہے. تم ماں باپ کی نہیں مان رہے ہو, اصل میں یہ بھی اللہ کے حکم کا نہ ماننا ہے. اللہ نہیں تو ماں باپ کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے. یہ جو احکام ہے اللہ نے دنیا کے بارے میں دیے ہیں, اس کی نافرمانی سے زندگی دنیا کی تلخ ہو جاتی ہے. فرائض میں غفلت سے اللہ آخرت میں پوچھے گا, چاہے تو معاف کر دے, چاہے پٹائی لگائے. فرائض ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے, اصل میں فرض ہے مگر اس کا واسطہ مخلوق سے ہے. پیسہ غریبوں کو زکوٰۃ کا دینا ہے, اس کا دوبا بھی زندگی میں پڑھنا ہے. سب سے اہم حکم سود کا ہے. جس نے بھی سودی کام کیا اس کو دنیا میں بہت سزا سخت ملتی ہے. آج ہمارا ملک سود میں پھنسا ہوا, گردش میں, پوری دنیا سود میں پھنسی, پوری دنیا گردش میں. یہودی سود نہیں لیتا, میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہا, یہودی بہت دشمن ہے ہمارا, اس کو اچھا کہنا ہے میں نے, مگر یہودی سود لیتا دنیا کے اندر بادشاہ ہے. وہ لوگ سمجھتے نہیں. میں کہہ رہا ہوں, لوگ سنو, میں امریکہ میں رہا ہوں, برسوں میں نے امریکہ میں یہودیوں کے ساتھ کام کیا ہے. رشتہ داری نہیں کرنا ہے, میں لمبی بات ہے. وہ وہاں پر امریکہ میں ایک ہمارا بخاری تھا, میرے برابر میری دکان کا ایک حصہ اس نے کرائے پہ لیا ہوا تھا. سناڑ تھا, مائیکل نام تھا, بہت زبردست لڑکا. اس کی بیوی تھی نہایت حسین و جمیل, اور یہ لوگ تھے ازبک, بخارا کے تھے.
وہیں پر آئے مگر تھے یہودی بخارا کے. اس کی بیوی تھی، نام بھول گیا اس کا، دیکھو کیا رہا نام. اچھا تو وہ میرے لیے بیوی اس کی پکا کے لاتی بخاری بریانی، کشمش بھی ڈلے ہوئے. وہ لاتی اور مجھ سے کہتی کہ بھائی پلیز ٹیک اٹ، کھاؤ تم. میں کہتا بھائی پیٹ بھرا ہوا یہ میں نے کھائی نہیں. میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ اپنے علماء سے کہ بھائی یہ بخاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کھانا تمہارے لیے جائے تو کیوں نہیں کھاتے؟ تو ہمارے مفتیوں نے منع کیا، کہنا نہیں یہ بخاری لوگ ہیں نا، یہ اس یہودی لوگ ہیں، اور یہ اصلی یہودی بھی نہیں ہے اپنے دین پہ، انہوں نے اپنا بہت امینڈمنٹ کر لی، تو یہ اب یہودی بن رہے، تو تم ان کا نہیں کھا سکتے کھانا. اس کا نام تھا لڑکی کا اسٹیلا. کیا معصوم لڑکی تھی، کیا حسین و جمیل لڑکی تھی. میں نے اس کو بہن بنایا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے، مفتی صاحبان نے منع کیا. اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہودی کو نہ تم بہن بنا سکتے ہو، نہ بھائی بنا سکتے ہو، نہ کوئی رشتہ داری قائم کر سکتے ہو. ہاں ان سے تم کاروبار کر سکتے ہو. تو میں نے اللہ سے توبہ کی، اور میں نے اپنی زندگی میں جتنے عرصے امریکہ میں رہا میرے ساتھ رہے، مگر میں نے کھانا ان کا نہیں کھایا. یہ اللہ کا شکر ہے. میں اپنا کھانا لے کے جاتا تھا، کبھی انہوں نے کھایا تو کبھی نہیں کھایا. اور اچھے لوگ تھے میرے ساتھ، تو بہت اچھے رہے، مگر ان کو اچھا کہنا منع ہے، اس لیے میں زیادہ تعریف نہیں کرنا، ورنہ وہ بھی سود نہیں لیتے. وہ 12 کا تجربہ میں روز دیکھ رہا ہوں. سود کی بابت اللہ نے خود فرمائی اللہ سے جنگ. سود کی شامت عمل بہت جلد آتی ہے. اللہ مجھے اور تمام پڑھنے والوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. میں بہت غصہ ور شخص ہوں، مگر اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، آگے کا دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں. میں اپنے نقصان و نفع کا خود مالک ہوں، کہ جو اگر میں برا کروں گا تو میرے ساتھ برا ہوگا، اچھا کروں گا تو اچھا کروں. مجھے اللہ پہ یہ یقین ہے. میں نے اگر برا کیا تو اگر میں معافی مانگ لوں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے. میں نے نہیں کیا مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. تو میں فوری طور پہ کرتا ہوں، اگر کوئی غلط کام ہو جاتا فوری طور پہ ایک جگہ بیٹھ کے معافی مانگ لیتا ہوں. اور میرے باپ نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیٹا کوئی کام غلط ہونا تو ہم جوان بچے ہو. یہ مجھ سے کہہ رہے تھے میرے والد صاحب مرنے سے کچھ عرصے پہلے. غلط ہو جائے نا انسان ہو، جوان ہو، سمجھتے تھے ہر بار، تو اللہ سے توبہ ضرور کر لینا. توبہ کا بہت اچھا طریقہ بتایا کہ جانا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لینا اور ہاتھ جوڑ لینا، اللہ پاک غلطی ہو گئی بس اللہ معاف کر دیں. اللہ بڑے رحیم و کریم، اللہ سزا دینے پہ نہیں، اللہ کو معاف کرنے بیٹھے بھی. غلطی کرو میں معاف کروں گا، توبہ کر لو. تو توبہ بہت ضروری ہے. اللہ ہمارا کام صرف توبہ ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. یہ اس سے اچھی کوئی آیت نہیں مجھے نظر آ رہی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اچھی آیت ہے کہ اچھی تو بہت آیتیں توبہ توبہ، یہ میں غلط بات بول گیا نہیں. مقصد میری نظر میں یہ سب سے اچھا توبہ کا میں نے اپنا منشور بنایا ہے. ورنہ کتنا اچھا ہے یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں، غلاظت میں، بند میں، کتنی ان کے اوپر تاریکی کے پردے تھے، اس کے اندر انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک نے ان کو نکال دی مچھلی کے پیٹ سے. تو ہم مشکلیں پھنس جائیں یہ پڑھیں. میں ایک جگہ ہمارے بزرگ تبلیغی فرما رہے تھے کہ ہماری پرانی عورتوں نے ایک بات بنائی ہے، بھائی یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھنا اور پانی کا وہ رکھ دینا، اس کو پڑھتے ہوئے پڑھنا. کچھ نہیں، کوئی توے بیٹھ کے تھوڑی پڑھ لیں گے گرمی ہو، کچھ نہیں. پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھو 100 دفعہ پڑھو روز، 300 بار پڑھو روز. آج ہمارے بزرگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں نا کہ 3 دفعہ پڑھو. یہ ہماری تبلیغی جماعت سے آیا، وہ اس کو انہوں نے روکا ہے، آج نہیں دے رہے فتوے. وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی رائے سے وہاں سے آیا ہے فتویٰ، کیونکہ رائے کو سیل کر دیا ہے، سب کو نکال دیا، سارے بزرگوں کو. ہماری ادھر مسجد سیل کر دیا. مگر یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے جو ادھر کے بھی جو امیر صاحب ہیں وغیرہ جو بزرگ ہیں ہمارے جاننے والے، ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا. میں تو بہت پیچھے آدمی ہوں، میری کیا حیثیت. وہ تو مجھے یہ بھی نہیں سمجھتے میں تبلیغی ہوں کہ مجھے پکڑ کے لے جائیں. اور اللہ مجھے بچائے رکھے، عافیت، اللہ سے عافیت مانگنی ہے. وہ فرما رہے تھے 300 بار روزانہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور دعا مانگو یا اللہ پاک اس دجالی فتنے سے بچا، یا اللہ پاک ایسی نامراد حکومت سے بچا جو اتنا ڈرا رہی ہے، ڈر رہی ہے. سندھ کی حکومت بھی اور ہمارے پاکستان کی حکومت کس اپنے اعمالوں کے سلے میں کس طرح پھنس گئے. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں نا دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے. دوائے درد کرو فقط دعا نہ کرو. مجھے بھی تو عمل کرنا ہے، خالی دعائیں مانگتا رہوں نہیں یار. گڑگڑاؤں روم اللہ سے راتوں کو اٹھ کے. یہ رمضان کا مہینہ کل سے انشاءاللہ آ رہا ہے، 25 تاریخ سے انشاءاللہ روزہ ہے. کل ہفتے سے
مجھے چاہیے میں خوب دعائیں کروں، اللہ توبہ کروں، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی، میری غلطی کی وجہ سے تبلیغی پھنس گئی، میری غلطی کی وجہ سے عوام بھی پھنس گئے، میری غلطی کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ گیا، یہ سب کچھ میں نے کیا، اسی گردش میں سب پھنس گئے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا ایک حقیقت ہے، اس کا اثر ہونا ثابت ہے، دعا اثر کر کے رہتی ہے۔ پھر اللہ کی مرضی کو دعا کو اس وقت قبول کریں یا پھر بعد کے وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ اللہ پاک دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، حکم دیتے ہیں دعائیں مانگا کرو، فرماتے اگر تم دعائیں نہیں مانگو تو میں تم کو ختم کر دوں گا، دوسری قوم پیدا کروں گا جو غلطیاں کرے گی پھر مجھ سے دعائیں مانگا کرے گی۔ دعا کا بھی قبولیت کا ایک وقت ہے، علماء نے کئی بار بتایا جن وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر سچ ہے، حق ہے، ہمیشہ منہ سے اچھی بات ہی نکالا کریں، اس شخص کی طرح نہ ہو جائیں کوئی ایک چٹان میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، اللہ پاک یہ چٹان تو سونے کی بنا دے، یا اللہ یہ چٹان تو سونے کی بنا دے۔ جب دعا مانگتے مانگتے کافی دن گزر گئے تو اس نے کہا چٹان تو سونے کی نہیں بناتا تو اس کو چٹان کو مٹی کر دے، اچانک وہ چٹان مٹی کی بن گئی اور وہ شخص مٹی میں دب گیا۔ کہنے کا مقصد دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، بوجہ جب بھی بات منہ سے نکالیں اچھی نکالیں، نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی آ جائے، نا امیدی کفر ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہم تو مانگتے مانگتے اتنا وقت ہو گیا ہماری دعائیں تو قبول ہوتی ہی نہیں۔ جب بھی دعا مانگو آگے پیچھے درود شریف پڑھو، ورنہ نہ پڑھنے سے دعا آسمان تک نہیں جاتی، درمیان میں دعا معلق رہتی ہے۔ پھر رشتہ داری ہو گئی، میرا تو کوئی رشتہ دار نہ تھا، بیوی کے رشتہ دار ہی میرے رشتہ دار تھے، اب میں کام کو بات الگ ہو گئی کہ دعاؤں کا۔ اچھا مجھے اپنے رشتہ دار تو میری رشتہ داری نبھانے کا انداز نرالا تھا، ہر ہفتے دعوتی کیا کرتا، مجھے ہمیشہ اپنے استاد نور محمد رکن بھی کہتے تھے بچہ ہمیشہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھنا، دسترخوان وسیع اللہ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی زندگی چابی بھری لٹو کی طرح ہے، جب تک چابی بھری ہے لٹو چل رہا ہے، جیسی چابی ختم ہم ختم۔ ڈاکٹر دعائیں رشتہ دار سب کھڑے رہ جائیں گے، سب کہیں گے عقل مند بیوقوف، دوست رشتہ دار ڈاکٹر بچے سے بزرگ، ہر چیز کا علاج ہے، موت کا کوئی علاج نہیں، یہی حقیقت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دعائیں مانگنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اگلی والی میں آپ کو آگے پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔